السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج میں نہم جماعت کی جغرافیہ سبق نمبر 9 تجارت کا حصہ نمبر 2، یا غلطی سے پارٹ 1 لکھا ہوا ہے، یہ پارٹ 2 ہے۔ اس سے پہلے میں کل ایک ویڈیو روانہ کر چکا تھا، تجارت کا یہ دوسرا حصہ ہے، جس میں ہم اس کے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے اشیاء کی قسمیں پڑھی تھیں، تجارت کی تعریف، تجارت کیسے شروع ہوئی اور تجارت میں استعمال ہونے والی اشیاء کی قسمیں کون کون سی ہیں۔ آج ہم تجارت کی قسموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ تجارت کی قسموں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ تجارت تعداد کے حساب سے دو طرح کی ہوتی ہیں۔ کل ہم نے دو طرح کی تجارت کا ذکر کیا تھا کہ تاجر سے گاہک تک کس طرح سے اشیاء پہنچتی ہیں۔ تو پہلی تھوک تاجر ہے، تھوک تجارت ہے، دوسری خوردہ تجارت ہے۔ تھوک تجارت یعنی ہول سیلر، جس میں سے اشیاء جو ہے یہ بڑے دکاندار کے پاس آتی ہیں تھوک ریٹ میں، اور وہ چھوٹے دکانداروں کو اشیاء کو فروخت کرتا ہے۔ دوسرا ہے خوردہ، یہ تو اشیاء کی تعداد کے مطابق ہو گئی۔ اسی طرح علاقائی وسعت کے مطابق قومی یا مقامی تجارت اور بین الاقوامی تجارت۔ آئیے ہم اس کی تفصیل پڑھتے ہیں دونوں قسم کے۔ ہول سیل تجارت میں کیا ہے؟ تھوک تجارت بڑے پیمانے پر اشیاء چھوٹے تاجر کو بیچنے کے لیے خریدتا ہے۔ جو تھوک تاجر ہوتا ہے، ہول سیلر ہوتا ہے، وہ ایجنسی سے یا پروڈیوسر سے اشیاء خریدتا ہے دوسرے تاجروں کو بیچنے کے لیے۔ خوردہ تاجر کیا ہے؟ خوردہ تاجر یعنی گاہک کو فروخت کرنے کے لیے، یعنی چھوٹا دکاندار اشیاء کو خریدتا ہے۔ تو یہ تو اشیاء کی قسم ہو گئی، یہ اشیاء کی تعداد کے مطابق دو قسمیں ہو گئیں۔ دوسری ہے قومی اور بین الاقوامی تجارت۔ قومی تجارت وہ ہے جو اپنے ہی ملک کے اندر جو تجارت ہوتی ہے اسے ہم قومی یا مقامی تجارت کہتے ہیں، اور دو ممالک کے بیچ ہونے والی تجارت کو ہم بین الاقوامی تجارت یا انٹرنیشنل ٹریڈ کہتے ہیں۔ انٹرنیشنل ٹریڈ میں بہت ساری اصطلاحات ہیں، آئیے ان اصطلاحات کو پڑھتے ہیں۔ قومی بین الاقوامی تجارت کیا ہے؟ کہ ایک ہی دو ممالک کے درمیان ہونے والی جو تجارت ہے وہ بین الاقوامی تجارت ہے، اور ملک کے اندر ہونے والی تجارت داخلی یا قومی تجارت ہے۔ قومی تجارت میں بہت ساری اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں۔ ایک ہے دو رخی تجارت، بائی لیٹرل ٹریڈ، یعنی جب دو ملکوں کے درمیان بین الاقوامی تجارت ہوگی تو اس کو ہم بائی لیٹرل یا دو رخی تجارت کہیں گے۔ اسی طرح سے ملٹی لیٹرل یا کثیر رخی، یعنی کئی ملکوں کے درمیان یا کئی ملکوں کی تنظیموں کے درمیان ہونے والی تجارت، جیسے شارک ممالک کے درمیان تجارت ہو، یا اسی طرح آسیان ممالک کے درمیان تجارت ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کو ہم ملٹی لیٹرل یا کثیر رخی تجارت کہیں گے، جو کئی ممالک کے بیچ میں ہوگی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں تجارتی توازن یا ٹریڈ بیلنس کیا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے دو چیزیں آپ واضح طور پر سمجھ لیں، ایک ہے برآمد، دوسرا ہے درآمد۔ برآمد یعنی ایکسپورٹ، یعنی اپنے ملک سے کوئی شے دوسرے ملک کو بھیجنا۔ جیسے بھارت بڑے پیمانے پر گرم مسالے اور چائے یورپی ممالک کو بھیجتا ہے تو بھارت برآمد کرتا ہے، ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اسی طرح درآمد دوسرے ملک سے اپنی ضرورت کی اشیاء کو منگانا درآمد کہلاتا ہے، یعنی امپورٹ، دوسرے ملک سے اشیاء منگانا۔ جیسے بھارت بڑے پیمانے پر دوائیاں، مشینی اوزار، کیمیائی سامان وغیرہ دوسرے ممالک سے منگاتا ہے۔ تو امپورٹ اور ایکسپورٹ، یہ تجارت کی توازن کیا ہے؟ اسی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بیلنس رکھنا، جب بین الاقوامی تجارت میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بیلنس رکھنا ہی تجارتی توازن کہلاتا ہے۔ یہ تین قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک ہے موافق توازن، کتاب کے اندر یہ شکل دی گئی ہے، یعنی جب برآمد کی قیمت درآمد کی قیمت سے زیادہ ہو، یعنی یہ برآمدی قیمت ہے اور یہ درآمدی قیمت ہے۔ جب برآمدی قیمت زیادہ ہوگی درآمدی قیمت سے، یعنی جب برآمد، فرض کیجئے 15,000 کروڑ روپے کا سامان دوسرے ممالک میں برآمد کیا گیا اور 10,000 کروڑ روپے کا سامان درآمد کیا گیا، تو اس کا مطلب برآمدی قیمت زیادہ ہے درآمدی قیمت سے، یعنی اس میں فائدہ ہوگا ملک کو۔ ایسی تجارت توازن کو ہم موافق توازن کہیں گے، یعنی برآمد زیادہ ہو درآمد کم ہو۔ اس کا الٹا غیر موافق تجارت میں آپ دیکھ لیجئے، غیر موافق تجارت میں کہ جب برآمد کی قیمت درآمد سے زیادہ ہو، یعنی برآمد کم ہو اور درآمد زیادہ ہو، تو اس کو ہم غیر موافق تجارت کہتے ہیں۔ آپ اس شکل کے ذریعے اس کے ذریعے آپ سمجھیے، یہاں
درآمد کی قیمت زیادہ ہے، برآمد کی قیمت کم ہے، اس کا پلڑا نیچے جھکا ہوا ہے۔ اسی طرح سے متوازن تجارت ہے جب درآمد اور برآمد دونوں بیلنس ہو، یعنی برابر ہو۔ درآمد کی قیمت اور برآمد کی قیمت جب دونوں برابر ہو تو اسے ہم کہتے ہیں متوازن تجارت، نہ نفع ہوگا نہ نقصان ہوگا۔ یعنی بین الاقوامی تجارت داخلی تجارت کے مقابلے زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں اگر یہ تو ہو گیا تجارتی توازن، تین طرح کا: موافق، غیر موافق اور متوازن۔ آئیے ہم دوسری اصطلاح پڑھتے ہیں، بین الاقوامی تجارتی تنظیم کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ یعنی بین الاقوامی تجارتی تنظیم کسے کہتے ہیں اور اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ بین الاقوامی تجارتی داخلی تجارت کے مقابلے زیادہ پیچیدہ، اس میں قانون، سکے، رسم و رواج، زبان، پالیسی الگ ہوتی ہے، اس لیے بین الاقوامی تجارت میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں، اسے حل کرنے کے لیے تنظیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی ملک کے اندر جو تجارت ہوتی ہے اس میں سکے ایک جیسے ہوتے ہیں، زر مبادلہ ایک ہی استعمال ہوتا ہے، قانون ایک جیسے ہوتے ہیں، زبانوں کی اڑچن نہیں ہوتی، لیکن بین الاقوامی تجارت کے دوران یہ سارے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے، اڑچنیں، رکاوٹیں درپیش ہوتی ہیں۔ اس کو حل کرنے کے لیے بین الاقوامی تجارتی تنظیموں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں چند بین الاقوامی تجارتی تنظیمیں ہیں جو پوری دنیا کے اندر قائم ہے۔ ایک ہے WHO، بہت اہم ادارہ ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، یہ عالمی تجارتی تنظیم ہے۔ 164 ممالک اس کے جو ہے ممبر ہیں۔ آپ یہاں اس کا مونوگرام دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا صدر مقام جنیوا، سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ اس کا کام ہے بین الاقوامی تجارتی امور کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنا، تجارتی تنازعات یعنی جھگڑوں کو حل کرنا، ملک کی تجارتی پالیسی پر نظر رکھنا اور ترقی پذیر ممالک کو جو ہے تعاون پیش کرنا اور ان کو تربیت دینا، یعنی ان کی ترقی کے لیے تربیت دینا۔ دوسری اہم تجارتی تنظیم ہے EU، یعنی یورپین یونین۔ 28 ممالک اس کے ممبر ہیں۔ بیلجیم میں بروسلز اس کی راجدھانی ہے۔ اس تنظیم نے یورپ کے مختلف رکن میں مشترکہ بازار کی تنظیم قائم کیا ہے، اس کو ہم یورپی یونین کہتے ہیں۔ اس نے اپنا ایک جو ہے سکہ بھی رائج کیا جس کو یورو کہتے ہیں۔ یورپ میں اشیاء اور خدمات اور سرمایہ کاری کی آزادانہ استعمال کرنے، جو یورپی ممالک اس کے ممبر ہیں ان کے درمیان یہ نظر رکھتی ہے۔ اس تنظیم کے تمام ارکان نے لین دین کے لیے تمام اشیاء پر ٹیکس معاف کر دیا، یعنی آزادانہ تجارت قائم ہے ان ممالک میں آپس میں۔ رکن ممالک کے لیے یورو کرنسی طے کی، ابھی میں نے ذکر کیا تھا کرنسی کی، وہ کرنسی یورو ہے۔ دوسری اہم تنظیم ہے اوپیک، یعنی آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز۔ اوپیک یعنی دنیا کی وہ ممالک جو ہے پیٹرول پیدا کرتے ہیں ان کو اوپیک ممالک کہتے ہیں۔ یہ اس کا مونوگرام ہے۔ وینا، آسٹریا میں اس کی صدر مقام ہے۔ معدنی تیل کی بین الاقوامی تجارت پر کنٹرول رکھنا، رکن ممالک میں تیل کی پیداوار اور قیمت میں نگرانی رکھنا، تیل کی درآمدات میں مطابقت رکھنا وغیرہ وغیرہ اس کے کام ہے۔ خاص طور پہ تیل پیدا کرنے والی ممالک کی یہ تنظیم ہے جو پیٹرولیم پیدا کرتی ہیں۔ سارک، یہ جنوبی ایشیائی ممالک کی تنظیم ہے، بھارت بھی اس کا ممبر ہے۔ ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن، یعنی کٹھمنڈو نیپال کی راجدھانی، اس کا صدر مقام ہے، آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ جنوبی ایشیائی ممالک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کل 8 ممالک اس کے ممبر ہیں۔ پہلے 7 تھے، افغانستان کو بھی شامل کیا، ابھی 8 ممبر ہو گئے اس کے۔ اور ان ممالک کے مسائل کو حل کرنا، رکن ممالک میں سماجی بہبود، معیار زندگی کی بہتری اور علاقائی تعاون، یعنی آپس میں علاقائی تعاون کے لیے، تجارت کے لیے اور تہذیبی اور ثقافتی لین دین کے لیے تنظیم قائم کی گئی۔ جنوبی ایشیا میں بدامنی اور بے چینی کو دور کرنا بھی اس کا مقصد ہے، یعنی کوئی تنازع اگر ہو دو ممالک کے بیچ میں تو اس کے ذریعے اس کو ختم کیا جا سکے، یہ مقاصد ہیں تجارت کے علاوہ۔ حدیث طلبہ، یہ تو کچھ تنظیمیں تھیں، اس کے علاوہ بھی اور کچھ تنظیمیں ہیں جس میں آسیان ہے، اوپیک ہے اور برکس ہے۔ آسیان ہے ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایسوسیشن ایشین، آسیان ہے ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز، یعنی آسیان، جکارتا انڈونیشیا میں اس کی جو ہے ہیڈ کوارٹر ہے۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں معاشی ترقی کے ساتھ اور ثقافتی ہم آہنگی بنانے کے لیے اس کو قائم کیا گیا، علاقائی امن قائم کرنا اس کا مقصد ہے۔
رکن ممالک میں تجارت یعنی جتنی تنظیمیں ہیں سب کا مقصد یہ ہے امن قائم کرنا اور ملک کے اندر تجارت کو فروغ دینا۔ اوپیک ہے ایشیا پیسفک اکنامک کوآپریشن، سنگاپور میں اس کا صدر مقام ہے۔ ایشیا بحر الکاہل کے علاقوں میں آزادانہ تجارت بحر الکاہل سے لگے ہوئے ممالک میں یہ معاشی تعاون پیش کرنا، رکن ممالک میں علاقائی اور تکنیکی تعاون پیش کرنا، تجارت کو فروغ دینا اس کا مقصد ہے۔ برکس یہ نام جو ہے اس کا 5 ممالک کے حرف کے پہلے 5 ممالک کے نام کے پہلے جو ہے لیٹر سے ہوا ہے۔ برکس ہے بی فار برازیل، آر فار رسیا، آئی فار انڈیا، سی فار چائنا اینڈ ایس فار ساؤتھ افریقہ۔ برکس سے 5 ممالک اس کے ممبر ہیں، یعنی برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ۔ شنگھائی چین اس کا صدر مقام ہے، جس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس میں تمام شامل ممالک کی معیشت میں اضافے کے لیے فنڈ جمع کرنا، معاشی تحفظ فراہم کرنا اور باہمی تعاون پیش کرنا یہ اس کا مقصد ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے علاوہ یہ تو وہ تنظیمیں ہو گئیں پورے دنیا میں جو معاشی ترقی کے لیے اور تجارت کے فروغ کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ ان تنظیموں کے بارے ہم نے پڑھا، WTO، یورپی یونین، اسی طرح سے اوپیک، سارک، اس کے علاوہ ہے آسیان، ایپیک اور برکس۔ ایک اصطلاح اور جو باقی رہ جاتی ہے جس کو ہم اشیاء کی بازار کاری کہتے ہیں۔ جب کوئی شے بنائی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس شے کو تیار کرنے کے پیچھے کہ اس کو بازار کاری ہو، یعنی اس کی مارکیٹنگ کی جائے، اس کو بیچا جائے۔ بیچنے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کرنے پڑتے ہیں، جیسا کہ ایک مثال یہاں دی گئی ہے، یعنی پروڈکشن، پیداوار کے بعد یہ کام ختم نہیں ہو جاتا کہ اشیاء کی پیداوار ہو گئی تو اپنے آپ وہ فروخت ہو جائیں گی، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کا کلاسیفیکیشن، اس کی درجہ بندی کی جائے گی کوالٹی کے اعتبار سے، کون سے بہتر کوالٹی ہے۔ جیسے یہاں مثال دی گئی ہے چاول کی، باسمتی چاول، اور یہ اس کی بہت ساری کوالٹی جیسے ثابت چاول ہے، ٹکڑے ہیں وغیرہ، یہ اس کی درجہ بندی کرنا۔ برانڈنگ کرنا یعنی کوئی اچھا سا نام دے دینا اس کو، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے اس برانڈ سے لوگ اس پیداوار کو جانیں۔ اسی طرح لیبلنگ کرنا یعنی مصنوعات کے معیار کے متعلق قیمت، اشتہار وغیرہ وغیرہ اس کو ایسا لیبل کیا جائے، اس کی مارکیٹنگ کی جائے گی، اس کی ایڈورٹائز کیا جائے گا مختلف ذرائع کا استعمال کر کے، تاکہ اشیاء زیادہ سے زیادہ فروخت ہوں۔ اسی طرح پیکنگ ہے، بہترین، شاندار اور دیدہ زیب پیکنگ کی جائے گی تاکہ گاہک جو ہے اس سے متاثر ہو۔ اسی طرح اس کی قیمت طے کرنا، مناسب قیمت ہو بازار کے اندر، تاکہ اسی کی جیسی دوسری جو پیداواریں ہیں اس کے ساتھ یہ شے جو ہے بازار میں ٹک سکے۔ اسی طرح اس کا پروموشن کیا جائے گا، پروموشن میں مارکیٹنگ شامل ہے۔ مارکیٹنگ یعنی مختلف ذرائع کا استعمال کر کے اس کا ایڈ کیا جائے گا، اشتہار دیا جائے گا نیٹ کا استعمال کر کے، اسی طرح ذرائع ابلاغ کا استعمال کر کے، ٹی وی کا، ریڈیو کا، اور اسی طرح سے مختلف جو ذرائع ہیں، جدید ذرائع ہیں، ان کا استعمال کر کے۔ آج انٹرنیٹ بہت ہی خاص ذریعہ ہے، تو اس کو پروموٹ کیا جائے گا، فروغ دیا جائے گا اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا پوری دنیا میں۔ یہ کسی پیداوار کا مرحلہ وار، اس کی پیداوار سے لے کر کے اس کی پیکنگ، کلاسیفیکیشن، برانڈنگ، لیبلنگ، قیمت طے کرنا، اس کو پروموٹ کرنا اور تقسیم ہے آخری مرحلہ، یعنی وہ صارف تک وہ چیز پہنچ جائے گی۔ عزیز طلبہ، یہ تجارت کے اہم امور تھے۔ امید ہے کہ آپ سبق کو پڑھ کر کے جو ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر کے سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے اس کے پہلے ایک ویڈیو روانہ کیا تھا، یہ دوسرا ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں یہ سبق مکمل ہوا ہے عزیز طلبہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں اس سبق کا حل بھی پیش کروں گا، یعنی مشقی سوالات کے جوابات کا ایک ویڈیو آئے گا، آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ میں ان دونوں ویڈیو میں اس کی لنکس جو ہے روانہ کروں گا انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو نیو اپڈیٹس جو ہے ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔